اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت میں ریاست مدھیہ پردیش کے تاریخی قدیم علمی شہر برہان پور میں ہوئی فقہ اکیڈمی انڈیا کی 31ویں فقہی سیمینار کی ہلکی سی مختصراً رپورٹ یا جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دن 5، 6 اور 7 نومبر کو ایک عظیم الشان فقہی سیمینار کانفرنس اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کی دارالعلوم شیخ علی متقی، جس کے ناظم اعلیٰ اور جس کے ذمہ دار ہے حضرت مفتی رحمۃ اللہ صاحب قاسمی، ان کی میزبانی میں یہ 3 روزہ کانفرنس سیمینار منعقد ہوا تھا، جس میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور کیرلا سے لے کر یوں سمجھیے کہ ممبئی تک تمام علاقوں کے منتخب فقہا، مفتیان اعظام اور علماء کرام تشریف لائے تھے، اور تقریباً 4 اہم موضوعات پر بحث ہوئی، اور اس کا پھر اختتامی جو حل ہے یا فیصلہ ہے، وہ معلومات جو بھی ہے وہ آخری نشست میں امت کے سامنے پیش کی گئی۔ یعنی گویا کہ یہ سیمینار امت کے لیے ایک عظیم سیمینار ثابت ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ مفتیان، فقہائے اعظام کی یہ پوری جماعت جو ہے امت کے نئے اور جدید پیش آنے والے مسائل پر متفقہ طور پر بیٹھتی ہے اور اپنے اپنے مقالات، اپنی اپنی تجاویز، تبصروں کو پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد کوئی متفقہ فیصلہ امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں خاص طور سے ورچوئل کرنسی، موجودہ جو شیئر مارکیٹنگ چل رہی ہے، اس کو لے کر بھی بڑی اہم باتیں سامنے آئی۔ ایسے ہی نکاح مسیار کو لے کر بھی بہت اہم باتیں سامنے آئی، اور امت کو حرام کام اور حرام مال سے کیسے بچایا جائے، اس پر فقہائے اعظام کی بہترین تجاویز سامنے آئی، اور پھر آخری نشست میں فیصلے کو منظوری بھی متفقہ طور پر دی گئی۔ گزشتہ کل یعنی 7 نومبر کو بعد نماز مغرب اس اجلاس کی آخری اختتامی عوامی اجلاس کی شکل میں آخری نشست تھی، جس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بھی جنرل سیکرٹری ہے اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے بھی جنرل سیکرٹری ہے، خصوصی طور پر آخری نشست میں موجود رہے، حاضر رہے۔ اور ان تینوں نشست میں جو خاص طور سے جہاں مسائل کو لے کر تفصیلی بات سامنے آئی، وہیں پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اور تمام فقہائے اعظام اور علماء کرام، مفتیان اعظام نے یہ بات کہا کہ اسلاموفوبیا، خاص طور سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ فرمایا کہ اسلاموفوبیا کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنا تمام سنجیدہ اور انسانیت دوست افراد کا فریضہ ہے۔ یعنی اسلام کے خلاف جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے اسلام کو آتنکواد اور دہشت گردی سے جوڑ کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور سے میڈیا پر بھی مولانا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میڈیا اس وقت بڑا ناپاک کردار ادا کر رہی ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو میڈیا
کہ جھوٹ کا پردہ چاک کرنا، ایسے ہی اسلاموفوبیا کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنا مولانا نے کہا کہ تمام سنجیدہ اور انسانیت دوست افراد کا فریضہ ہے، ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم پھیلائی جا رہی ناپاک سازشوں کے خلاف کام کریں اور امت تک ہی نہیں برادران وطن تک بھی اسلام کی صحیح تصویر کو پہنچائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اکیڈمی کے سیکریٹری اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد فقہ و حدیث میرے بھی استاد محترم حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی قاسمی نے اکیڈمی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت میں خاص طور سے حالات کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے امت میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ آپ حضرات اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ امت کو اس مایوسی سے نکالنے کا کام کریں، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر ملک بھر سے آئے ہوئے علماء کرام اور مفتیان اعظام نے سیمینار کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، جن میں مفتی نذیر احمد کشمیری، مفتی زید مظاہری دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، مفتی نظر توحید جھارکھنڈ، مفتی عبدالرحیم قاسمی بھوپالی، مولانا سراج الدین رشادی تامل ناڈو، آسام کے سابق ایم ایل اے اور معروف عالم دین مفتی عطاء الرحمان وغیرہ قابل ذکر ہے۔ اکیڈمی نے اس سے روزہ مینار میں 4 جدید موضوعات پر بحث کی۔ دیہاتوں میں نماز جمعہ کا قیام، اس سلسلے میں علماء اور ملی ذمہ داروں سے اپیل کی گئی کہ جہاں مسلمانوں کے فتنہ ارتداد میں پڑنے یا گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو وہاں ضرور جمعہ قائم کیا جائے اور ائمہ حضرات پوری تیاری کے ساتھ وہاں مؤثر انداز میں بیان کریں تاکہ لوگ گمراہ کن فتنوں سے باخبر رہے۔ نکاح مسیار کے سلسلے میں کہا گیا کہ ہندوستان میں اس طرح کے نکاح کا کوئی رواج نہیں ہے، اسلام میں ایک مخصوص مدت کے لیے نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، نکاح ایک پرماننٹلی اور ایک دائمی رشتہ ہے۔ یہ بات بھی واضح کی گئی کہ لیو ان ریلیشن شپ حرام ہے اور مسلمانوں کے لیے اس سے اجتناب لازمی ہے۔ ورچوئل کرنسی پر بھی بحث کی گئی، لیکن محسوس کیا گیا کہ ابھی اس سلسلے میں تکنیکی معلومات نامکمل ہے اور قانونی صورتحال بھی غیر واضح ہے، اس لیے اس پر آئندہ غور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک خلاصہ بھی ہے، میں آپ کو روزہ سیمینار کا آپ کے سامنے رکھا۔ وہیں پر آخری نشست جو ہوئی ہے گزشتہ کل 7 نومبر کو بعد نماز مغرب، اس میں میں خود بھی مقرر کے طور پر مجھے بھی گویا کہ منتخب کیا گیا تھا، تو میں خود وہاں موجود تھا۔ میں نے بھی اپنے انداز میں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور ہمارے سب بڑے موجود تھے، اسٹیج پر میرے اساتذہ کرام موجود تھے، ان کے سامنے جو مجھے باقاعدہ حکم دیا گیا، میں نے ملک کے موجودہ حالات پر بات کرتے ہوئے کھل کر یہ بات کہی کہ زیادہ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے اور علماء کرام جس انداز میں محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو ہم سمجھے کہ علماء کرام یہ وارثین انبیاء امت کو ہر طرح سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ فتنہ ارتداد ہو یا فتنہ الحاد ہو یا پھر گورنمنٹ کی ناپاک نظریں ہوں یا ملک میں شر پسند عناصر کی ناپاک سازشیں ہوں۔ میں نے کھل کر وہ ساری باتیں وہاں پر رکھی۔ ایسے ہی بھوپال سے نوجوان عالم دین مفتی احمد صاحب نے بھی اپنی بات رکھی، مفتی قاضی وسیع صاحب پٹنہ نے بھی اپنی تفصیلی بات رکھی، مفتی سعید الرحمان صاحب ممبئی نے بھی اپنی بات رکھی، مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی نے رسم شکریہ ادا کیا اور پھر اخیر میں باقاعدہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی صاحب کا بہت ہی اہم خطاب ہوا، جس میں خاص طور سے مولانا نے یہ بات کہی کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کی جائے اور ان کی بہترین تعلیم کا پردے، حجاب اور اسلامی نقطۂ نظر سے ان کی بہترین تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ مولانا نے گرلز اسکول اور گرلز کالجز پر قائم کیے جائے، خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی اور مولانا نے ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کی موب لنچنگ کی گئی، انہیں مارا گیا، ستایا گیا اور آج بھی ملک میں ایسے حالات ہیں۔ زیادہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حالات کا بہتر انداز میں حکمت کے طور پر باقاعدہ حالات کا مقابلہ
کیا جائے اور اپنے آپ کو اسلام سے قرآن سے وابستہ کیا جائے اور علماء کرام جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو سمجھا جائے. تو خیر خلاصہ کلام یہ کہ گزشتہ کل کا اختتامی اجلاس، کیونکہ میں اس میں موجود تھا، باقی 2 دن تو میں موجود نہیں تھا، آگرہ میں تھا اور پھر اس کے بعد راجستھان میں تھا، لیکن گزشتہ کل کا اختتامی اجلاس جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی اور ان کے جتنے معاونین ہیں، میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا ہوں، جتنے معاونین ہیں ان تمام کی محنتیں رنگ لائی اور برہان پور میں فقہی سیمینار اور اختتامی اجلاس بڑا کامیاب رہا. تمام آنے والے مہمانان نے بھی باقاعدہ مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی، دارالعلوم شیخ علی متقی کے اساتذہ، طلبا اور مفتی رحمت اللہ صاحب کے کاندھے سے کاندھا لگا کر جتنے لوگ کھڑے رہے ہیں ان تمام کا بھی آنے والے بڑے علماء کرام نے بھی شکریہ ادا کیا اور انہیں خوب دعائیں دی. اللہ تعالیٰ مفتی رحمت اللہ صاحب کو صحت کامل نصیب فرمائے اور ان سے خوب کام لے، اور دارالعلوم شیخ علی متقی اور برہان پور کے اساتذہ اور برہان پور کے تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمت پر دنیا آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ نصیب فرمائے. آمین. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.